أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوا على محمد وآل محمد. اس سال ہر سال سے زیادہ ہم اپنی ان سانسوں، یہ جو بریتھنگ ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم نفس لے رہے ہیں، اس نفس کی اہمیت کو یقیناً زیادہ پہچاننے لگے ہیں. اس کی قدر ہم سب کو اور زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنے ہی لوگ پچھلے سال محرم الحرام میں بارگاہ حسینی میں حاضری دینے کی توفیق حاصل کر رہے تھے، لیکن افسوس اس سال بہت سے لوگوں کی جگہ خالی ہے. یا رب، ہم نے بھی دعا مانگ مانگ کے ان سانسوں کو ام الحسین سے مانگا. میری تو کب سے دعا یہ تھی کہ ایسا نہ ہو محرم آئے اور یہ سانس ساتھ نہ دے، ہم بریتھ نہ کر سکیں، ہم زندہ نہ ہو. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا اور اس مائدہ حسینی پر بیٹھنے کی توفیق دی. جب بات سانسوں کی ہے تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو حدیث اتنی اہم ہے. اس کی اہمیت کو امام جعفر صادق علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لہ الفداء، آپ نے اس حدیث کی اہمیت کو اس طرح سے بتایا کہ یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب. اس کا مطلب، اس کا میسج اس حدیث کا اتنا اہم ہے کہ اس کو گولڈ سے لکھ دیا جائے، اس کو طلا سے لکھ دیا جائے، اس کو سونے سے لکھ دیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز پتھروں میں یا تمام چیزوں میں مثلاً سونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب کسی چیز کو بہت اہمیت دینا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہیں سونا ہے، سونا ضائع نہ کرو، کیونکہ ہم جیسے حقیر انسانوں نے اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی. اس لیے ہمیں سونے سے مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بات کی ویلیو کو سمجھو کہ ذہب از ذہب، سونا از سونا. اور اگر کوئی حدیث بہت زیادہ اہم ہو تو کہا باقاعدہ لٹرلی آپ جاؤ گولڈ شاپ میں اور اس سے کہو پلیز یہ حدیث مجھے گولڈ سے لکھ کے دے. کاش ایسا ہی ہو جائے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم نے پتہ نہیں اتنے سارے سونے لے کر لاکرز میں رکھ دیے، ادھر رکھ دیے، ادھر رکھ دیے. ٹھیک ہے، مجبوریاں ہیں، لیکن کاش ہم حدیث سے محبت کریں. اس میں یہ پیغام بھی ہے. کیا فرما رہے ہیں میرے آقا، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہمارے غم میں جو انسان سانس بھی لیتا ہے، اس انسان کی سانس کو پروردگار عالم تسبیح میں بدل کے اجر اور ثواب مسبحین اس کو عنایت کرتا ہے. سبحان اللہ،
کیا خوش نصیبی ہے ہماری. اس لیے جتنا پروردگار عالم کا ہم شکر کرے کم ہے کہ رب نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ضرور ہر مجلس میں آنے سے پہلے وضو کرنے کے بعد, سیاہ لباس پہننے کے بعد, جناب زہرا پر سلام کرنے کے بعد ایک سجدہ شکر ضرور کیجیے گا کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسی زندگی دی, حسینی زندگی دی. وگرنہ بہت سے لوگ سانس لے رہے ہیں, ان کی سانسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. میری تو سانس کو جس طرح رمضان مبارک میں ایک روزے دار کے ساتھ جو پروردگار عالم ڈیلنگ کرتا ہے, ایسی ڈیلنگ اس کی ہو رہی ہے جو محرم میں پورے وجود کے ساتھ کربلائی بن جاتا ہے. تسبیح کی اہمیت آپ کو قرآن کے ذریعے اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں مسبحات کو ایک الگ سے اہمیت حاصل ہے. مسبحات کی ویلیو, مسبحات کا مقام, مسبحات پڑھنے کا جو ثواب ہے. مسبحات کسے کہتے ہیں؟ ان 7 سوروں کو جو تسبیح سے شروع ہو رہے ہیں. یا پاسٹ کا ورب ہے سبحہ, یا فیوچر یا پریزنٹ یسبحو کے ذریعے آیت شروع ہو رہی ہے سبح للہ یا یسبح للہ, یا جو ہے کمانڈ ہو رہا ہے, فعل امر ہے کہ سبح جیسے سورہ اعلیٰ میں آیا ہے, یا مصدر ہے, ناؤن ہے, اسم ہے کہ سبحان جو کہ سورہ اسراء ہے, سورہ نمبر 17, سبحان الذی اسری بعبدہ, جو اپنے بندے کو معراج کی بلندی کی طرف لے گیا, وہ رب منزہ ہے, پاک ہے. خدا اپنی تسبیح کا حکم اس انداز سے دے رہا ہے. تو یہ تمام فارم آف تسبیح اینڈ گلوریفیکیشن آف اللہ تبارک و تعالی اتنی اہم ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں نماز میں, نماز کیا ہے؟ رکن ہے نا, بالکل رکن ہے. رکن ہے نماز میں بہت سی چیزیں. کیا رکن ہے؟ سجدہ. کیا رکن ہے؟ رکوع. رکوع اور سجدہ جو کہ رکن صلاۃ ہے, وہ بغیر تسبیح کے نہ سجدہ سجدہ ہے, نہ رکوع رکوع ہے. اس میں جو اہم ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا ہے. یا حضرت یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم نے باقاعدہ بالکل ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر تو تسبیح نہ کرتا اے میرے بندے یونس تو قیامت تک تو اسی طرح بطن ماہی میں, اس مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح باقی رہتا. اور آخر میں ایک بہت بڑی خوشخبری, جس کے بعد آپ مجلس حسینی میں اور زیادہ طہارت کے ساتھ, پاکی کے ساتھ تشریف لائیں گے اور اپنے جوانوں کو بھی لے کر آئیں گے. اپنے ایسے دوستوں کو بھی دعوت دے جو شاید ظاہراً عزادار اس طرح سے نہ کہلاتے ہوں, لیکن محب اہل بیت ہو, جن کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. ہر طرح کے فرینڈس سے کہیں, if they know Urdu language definitely you can ask them, just listen to 5 minutes of this speech. You can make some small clips out of it. کسی طرح آپ اس پیغام کو پھیلائیں. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے ہی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, تو ایک مرتبہ کہنے کا یہ اثر ہے کہ ہزار الف جب عربک لینگویج میں آ جائے تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف مینز 1 ملین. 1 ملین گناہ پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. اتنا اثر ہے تسبیح کا, اتنی طاقت ہے تسبیح میں. جی بالکل, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہی تو جنت سجائی جا رہی ہے. جنت کے لیے جو فرشتے برکس بنا رہے ہوتے ہیں, جو پلرز بنا رہے ہوتے ہیں, جو کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہی ہے, بہت زیادہ سنا ہے. جیسے ہی ہم یہاں تسبیح کا عمل شروع کرتے ہیں وہاں کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آ جاتا ہے ہم عزادار ہو جاتے ہیں. ہمارے نہ صرف لباس سیاہ ہوتے ہیں, تبدیلی صرف کپڑوں میں نہیں آنی چاہیے, ایسی روٹین میں نہیں آنی چاہیے, بلکہ قلب کی طہارت میں بھی آنی چاہیے. فضائل اہل بیت سے لبریز زبان اور دل میں منور ہونے کی تبدیلی آنی چاہیے. جب ایسی تبدیلی ہم میں آ جاتی ہے تو جیسے ہی محرم آتا ہے
जन्नत जो कि नूर हुसैन इब्ने अली से सजाई गई है, अज़ादार हुसैन के लिए सजाई जाती है। और क्या हसीन ये कनेक्शन है जन्नत का, नूर हुसैन से जन्नत को मुज़य्यन करने का, और तस्बीह का, और फिर अज़ादारों की सांसों का। ये आपका सांस लेना, ये ब्रीथ करना कितना कीमती है, पता चला ना। अब आपका दिल चाहेगा ये सांस लेते हुए, सियाह लिबास पहनते हुए, मातमी कर बनते हुए, और मजलिसें सुनते हुए, कुरान ख़ास तौर पर सूरह फज्र पढ़ते हुए, खुदा ना खास्ता हम किसी की ग़ीबत करें, किसी की दिल आज़ारी करें, किसी की दिल शिकनी करें, किसी भी गुनाह के करीब जाएं और सांस लें? नहीं। अगर हम गुनाह के करीब जानबूझ के चले गए और हमने मातम भी कर लिया, तो फरिश्ते तो बेचारे हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये कर क्या रहे हैं, ये दिखावा भी कर रहा है और गुनाह भी कर रहा है, और उधर से उसका हुलिया जो है वो हुसैनी भी लगता है, ये है कौन, कहाँ आया और कहाँ जा रहा है। लिहाजा हदीस यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। हदीस कह रही है कि न सिर्फ 1000 गुनाहों को माफ़ कर रहा है खुदा, बल्कि 1000 दरजात उसके बुलंद हो रहे हैं और 1000 हसनात उसके नामे आमाल में लिखे जा रहे हैं। ये अजर और सवाब है एक तस्बीह का, तस्बीह करने वाले मुसब्बिहीन का, और अज़ादार हमेशा तस्बीह की हालत में होते हैं। हमारा मौज़ू सुख़न वो गुमशुदा है जिसकी तलाश में हम सब भटक रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा सुकून, इत्मीनान, पीस, ट्रैंक्विलिटी। हमें चाहिए। तो आइए करबला के हसीन इस वादी में, जहाँ एक से एक मुनव्वर हस्तियाँ हमें दर्स सिखा रही हैं कि सुकून का सोर्स, सुकून का मंबा कहाँ है, कहाँ से इंसान एक बहुत पुरअमनो, सुरूरो, कैफ और लुत्फ़ वाली ज़िंदगी गुजार सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, हदीस में है अद्दीनो हबूर, दीन एंटरटेनमेंट, लज्जत का नाम है। इंसान मुमिन एंटरटेन होता है, खुश होता है, उसको लुत्फ़ आता है जब वो लोगों की खिदमत करता है, जब वो क़ुरबतन इलल्लाह कहकर अपने वालिदैन की तरफ इश्क़ और मोहब्बत से देखता है, जब वो कुरान की तिलावत करता है। हर अमल में उसको एहसास होता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का। इसलिए आप देखें अहले ईमान इस कोविड-19 के बाद, इस आइसोलेशन में रहते हुए, आप देखें कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि घर में हर कदम जो उठा रहे हैं उसका उनको अजर मिल रहा है, सवाब मिल रहा है, क्योंकि वो काम अल्लाह की रज़ायत के लिए अंजाम दे रहे हैं। और उनके आका और मौला ने इससे लाखों दर्जा सख्ती में अल्लाह का शुक्र अदा किया है, जब हमारा आका, हमारा मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन इतने मुश्किलात में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो हम और आप कैसे शिकायत करें और इतने जल्दी टूट जाएं, इतने ज़ईफ़ कैसे हो सकते हैं। हुसैनी, आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यौम आशूर आम दिन नहीं है, यौम आशूर, आपने जो दुआ की है रब्बे ज़ुल जलाल से, वो दुआ इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है कि आप फरमाते अल्लाहुम्मा अंता थिक़ती फ़ी कुल्ली हाल, परवरदिगारा तू ही मेरा मोरिदे इत्मीनान, तू ही मेरा सोर्स ऑफ पीस है हर हालत में। अल्लाहुम्मा अंता थिक़ती फ़ी कुल्ली हाल व रजाई फ़ी कुल्ली शिद्दा, और तू ही सोर्स ऑफ उम्मीद, होप है हर शिद्दत, हर मुसीबत में। जितने भी मसाइब आ जाए, इमाम हुसैन फरमा रहे, मैं क्यों ना उम्मीद हो जाऊं, मैं किस लिए ना उम्मीद हूँ। मुसीबतें क्या हैं? ज़ाहिरन देखें तो हर तरफ से नाउमीदी के सोर्सेज मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता कोविड-19 के दौरान हमें पानी ना मिलता, खुदा ना खास्ता हमें खाने को अगर ना मिलता, खुदा ना खास्ता हमें थ्रेट मिलते कि तुम्हारे ख़ानदान को इस तरह से कत्ल किया जाएगा, असीर किया जाएगा, खुदा ना खास्ता हमें बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में रखा जाता, तो हमारी क्या हालत हो जाती। अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में तो आज़ाद है ना, अपने घर में तो अज़ा खाना सजा सकते हैं और सजा रहे हैं, फिर हम
کس لیے پریشان ہو کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہے. لہٰذا یہ تمام عوامل نا امیدی کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر ایک عام شخص پر یہ تمام آزمائشیں آتی تو وہ بالکل ہی ہوپلیس ہو جاتے, پریشان ہو جاتے. لیکن کیا کہنا حسینیوں کا, جس حسین ابن علی اور اصحاب حسین کے پاس اللہ ہو, اسے کہاں کوئی غم ہے, رجا جو اللہ کی ہے. اس لیے ایک مرتبہ معصومین کی یہ عادت ہوتی تھی, بہت پیاری عادت ہے, کہ وہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح, تمہاری نظر میں سب سے زیادہ ہوپ فل آیت, ارجا آیہ فی القرآن کون سی ہے؟ ای الآیہ ارجا فی القرآن, سب سے زیادہ جو تمہیں ہوپ دے. ہوپ یعنی آپ جب ہوپ فل ہوتے ہیں تو خود بخود آپ کے چہرے میں ایک سکون, ایک سرور نظر آتا ہے نا, آپ خوش ہو جاتے ہو, آپ کو زندگی میں لذت کا احساس ہوتا ہے. تو ہر ایک نے مختلف آیات کا بتایا. تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کروں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ ہوپ فل ہے, وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ وہ جو کبھی وعدے کی خلافی نہیں کرتا, اس کا حکم ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا عطا کروں گا, جو بھی کچھ تو مانگے گا, جتنی رحمتوں کو تو طلب کرے گا میں تجھے دوں گا, یہاں تک کہ اے میرے حبیب, اے رحمت للعالمین, تو راضی ہو جائے, تو سیٹسفائی ہو جائے. اور ہمارے نبی اتنی آسانی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. جس طرح دنیا میں بھی آپ دیتے تھے, گفٹس پہ گفٹس دے رہے, اتنا دے رہے کہ سامنے والا پریشان ہو رہا ہے, لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت کم دیا ہے. ہم لوگ تو ایک چھوٹی سی چیز دے کر جتانے لگ جاتے ہیں, آئی ہیو ڈن سو مچ فار ہر اور ہم, اور مجھے رپلائی کچھ نہیں ملا. ہمارے نبی لوگوں سے رپلائی اور لوگوں سے ایکسپیکٹیشن, لوگوں کی داد لینے کی فکر میں اگر ہم نے زندگی گزاری تو ٹینشن بری زندگی ہوگی, بہت ہی زیادہ ہم پریشان, سٹریسفل رہیں گے کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, ہائے اللہ میں ہی ملی تھی, مجھے ہی اللہ نے پکڑنا تھا. ایک کے بعد دیگری یہ ساری ہم مصیبتوں کی لسٹ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. یہاں درد ہو رہا ہے, فلانی نے مجھے یہ کہہ دیا, رات کو مجھے نیند نہیں آئی, اچھا جی فائنینشلی یہ پرابلم ہے, اور سوشلی میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ایسے رہنا ہے تو مجھے نہیں پتا, اگر مجلس حسینی ہمیں سنوار نہ سکے تو کون ہمیں سنوارے گا. لہٰذا آپ کو اگر مکتب امام حسین علیہ السلام میں آنا ہے تو وہاں پر جو کردار نبوی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جب تک راضی نہ ہو جائے میں تجھے دیتا جاؤں گا. اور نبی کب راضی ہوں گے؟ اس وقت راضی ہوں گے کہ جس نے خلوص نیت سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا یا حسین, اور ایک اشک بہا دیا, اشک وفا, اور کوشش کی نیک بننے کی. امام کے چاہنے والے کو نبی نہیں چھوڑیں گے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شفاعت ہو جائے گی. اور یہ وہ امید کا پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یہ بہت امید دینے والی آیت ہے. اس آیت کو آپ کہیں لکھ کے لگائیں. آج کل کووڈ-19 یعنی آپ یہ دیکھو نا, آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہو رہا, کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہو رہا. آپ یہ جو تھوڑا سا بھی پریشان ہو رہے ہیں نا, ہائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے, میرا بچہ مثلاً کہیں جا رہا ہے آ رہا ہے کووڈ کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, ہائے میرے گھر میں ایک بیمار ہے, اب کیا ہوگا. یہ جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا, اس تکلیف کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. اس تکلیف کو آپ معمولی نہ سمجھے. ایک حسرت پر, ایک آہ پر ثواب ہے. جب آپ کی سانسوں کو رب خرید رہا ہے کیونکہ آپ کے دل میں عشق حسین ہے, کیونکہ آپ نے چراغ محبت حسین کو روشن کر دیا ہے. جب آپ کی سانس اتنی قیمتی ہے تو آپ کی آہ کتنی قیمتی ہوگی, آپ کا رونا کتنا قیمتی ہوگا, آپ کی دعا کی کیا ارزش ہوگی, کیا اہمیت ہوگی, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایک اور بار جب پوچھا گیا معصوم سے کہ کون سی آیت بہت زیادہ امید دیتی ہے, تو سورہ ہود, سورہ نمبر
11 ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے بارے میں بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جیسے ہی ہم حسنات کرتے ہیں تو خود بخود، حسنات یعنی گڈ ڈیڈس، یا whenever we do something good, automatically Allah تبارک و تعالی is just washing out our sins. ہمارے گناہ خود بخود ڈگ 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 کرتے ہوئے جو ہے وہ واش ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. یذہبنا یعنی ان کو کک آؤٹ کروا دیتا ہے اللہ. جیسے مجلس حسین ابن علی، ایک آیت، کیا کتنی آیتیں آپ سنتے ہیں اس میں، کتنی حدیثیں آپ سنتے ہیں اس میں، کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں قال الباقر علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے جب آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی نے یہ فرمایا تو فوراً روح امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری محفل میں آ جاتی ہے اور ہمیں دعا دینے لگ جاتی ہے اور ہم سے بہت سی بلاؤں کو دور کرتی ہے. اس باتوں پر آپ کو یقین کرنا ہوگا. فرشتے آپ کی سیاہ لباس کا بوسہ لیتے کیونکہ آپ نے قربتاً اللہ، عشق ابا عبداللہ الحسین میں اس لباس کو پہنا ہے. آپ معمولی نہیں ہو، آپ کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے. اس قدر آیات الہی میں امید امید امید، ہوپ ہوپ ہوپ، اور ہوپ فل زندگی گزارو، خوشی سے زندگی گزارو کہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ اسلام ہے. ہم نے تو ایسا نہیں سوچا تھا اسلام ایسا ہوگا. مجھ سے اکثر لوگ کہتے کہ آپ کو بہت زیادہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اور ماشاءاللہ بہت سے اہل علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اسلام اتنا پریکٹیکل، اتنا مزے کا، اتنا انجوائیبل، اتنا پلیجریبل، اتنا سویٹ، اتنا زیادہ لونگ ہے اور ہماری اتنی کیئر کر رہا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ادھر بلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کہتے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب مل کر صلوات بھیج دیجئے. آپ مسجد میں گئے اور آپ نے یوں فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگوں کو پتہ ہوتا جو مجھے پتہ ہے تو لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا، تم لوگ بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے. اچھا، نبی نے تو خلوص سے یہ بات کہی تھی اور سچی بات کہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبرائیل امین زمین کی طرف اس طرح سے نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے حبیب خدا، آپ نے ایسا جملہ کیوں بولا جس کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی، اکثر لوگ نا امید ہو جائیں گے، لوگوں میں نا امیدی آ جائے گی، آپ نے ایسا جملہ کیوں بولا؟ تو ہمارے نبی جو ہے وہ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ مجھے ذرا سی بھی نا امیدی نہیں لانی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ہر ایک میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. کتنی حسین یہ حدیث ہے. ہم لوگ کتنی آسانی سے بچوں کو نا امید کر دیتے ہیں. زیادہ تر جہنم جہنم، اللہ ہی ہو جائے گا نار، صرف یہ زیادہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے نہ صرف بیلنس رکھا ہے بلکہ پیار کو تھوڑا اور زیادہ بیان کیا، ایکسٹریم بیان کیا. ہماری نظر میں پیار بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے اوپر اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنا، ان کے ساتھ کائنڈ ہونا، ان پر اپنی رحمت کو نازل کرنا، ان کو معاف تو کیا مفت میں دیتے ہی جانا. فضل یعنی ایسے ہی دے رہا ہے خدا، بس بہانے سے دے رہا ہے، بس دے رہا ہے. اتنا دینا بھی زیادہ تھا، اتنا دے رہا ہے. یہ جو دینا ہے، یہ جو فورگیونگ ہے، یہ میں نے اپنے اوپر خود واجب قرار دیا ہے. کتبہ علی نفسہ الرحمہ، یہ بار بار قرآن میں آیا ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے واجب. نماز مکتوبہ جو کہتے ہیں صلاۃ المکتوبہ یعنی فریضہ، صلاۃ واجب. تو کتبہ علی نفسہ الرحمہ، بٹ دا سیم اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ عذاب کا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا. ان عذابی جو ہے وہ شدید ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ میں نے وہ عذاب دینا ہی ہے. اس کے بارے میں ایمفسائز اور وجوب کا ذکر نہیں کیا. کہا میں اس کو شاید ٹال بھی دوں، شاید ختم بھی کر لوں. اس لیے میں اکثر کہتی ہوں سورہ حمد جو ہے نا وہ بہت ہی ہوپ فل سورہ ہے. حمد بہت ہوپ دیتا ہے. ہم جیسے ڈپریس لوگوں کو، اگر ہم ڈپریس ہے، ہم جیسے ہوپ لیس لوگوں کو، ہم جیسے کبھی کبھی سٹریس میں چلے جانے لوگوں کو، ہم جیسے ویک لوگ جو ہائے ہائے کہ جلدی سے ڈر جاتے ہیں،
سورہ حمد ہمیں ہوپ دیتا ہے, اسپیشلی وین یو ریچ ان دس پرٹیکولر آیا مالکی یوم الدین. یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہائی اللہ قیامت کے دن اللہ مالک ہے, ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈر بھی ہونا چاہیے, لیکن اس میں پیار زیادہ ہے. میں دلیل دیتی ہوں آپ کو, میرے پاس پروف ہے. پیار کیسے زیادہ ہے, محبت زیادہ کیسے ہے, امید زیادہ کیسے ہے, کہ رب نے نہیں کہا کہ ڈے آف ججمنٹ یا یوم الدین مینس یا یوم القیامہ. ڈے آف ججمنٹ کے دن آئی ایم ناٹ اے جج, آئی ایم ناٹ اے قاضی, آئی ایم اے مالک. مالک اور قاضی میں زمین آسمان کا فرق ہے. قاضی کو ججنگ کرنی ہوتی ہے, قضاوت کرنی ہوتی ہے, اور قانون کے مطابق اس کو فیصلہ اٹل سنانا ہوتا ہے. لیکن ہماری جان قربان ہو مالک پر. مالک کہے گا یہ میری چیز ہے, میری مرضی, میں کچھ بھی اس کے ساتھ کر لوں, میری مرضی, میں جتنا بھی اپنا پیار اپنی مہربانی اس کو دکھاؤں, یہ میری مرضی ہے. تو یہاں اس انداز سے بتایا جا رہا ہے. اور دیکھیں ایک اور حدیث جو حضرت داؤد کی کنورسیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ حضرت داؤد کا مشہور ہے کہ مناجات کرنا رب کے ساتھ. میں تو کہتی ہوں as a Muslim, we are so much fortunate because we have the whisperings and munajat of Hazrat Dawood, and also the kalam of Hazrat Musa, and also the ahadith of Hazrat Isa with Hawariyun. یعنی ہمارے مکتب میں, ہمارے مذہب میں جیزس سے لے کر, موزس سے لے کر, داؤد سے لے کر تمام انبیاء کے بہترین کلام کے مجموعہ کا نام مکتب اثنا عشری اسلام ہے. کتنا پیارا ہے. اور ہم اپنے فرینڈس کو, اگر کوئی آپ کی جو فرینڈ ہے تو آپ ان کو تحفے دینا, حضرت موسیٰ کے کلام بتائیں نا. ہم کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کہیں کہ وی لو جیزس بیکاز آف آل ہز دس بیوٹیفل ٹیچنگ, وی لو حضرت عیسیٰ بیکاز آف ہز بیوٹیفل ایڈوائزز, اینڈ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد یوں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ حدیث قدسی ہے کہ ان عبدی المؤمن اذا اذنب ثم ارجع وتاب واستحیا. اگر میرا بندہ جو مومن ہے وہ کیا کرے؟ گناہ کر لے, گناہ کرنے کے بعد پلٹ آئے, پلٹنے کے بعد توبہ کرے, توبہ کرنے کے بعد اسے اپنی اسی گناہ سے گھن آتی ہو, شرمندہ ہوتا ہو, جب بھی وہ گناہ اس کو یاد آئے تو وہ کہتا ہے اف توبہ توبہ توبہ, کیا گندا کام میں نے کیا. حیا کی صفت بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. حیا کی صفت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو کیا ہوا؟ نمبر 1, سب سے پہلے اس نے گناہ کیا, وہ تو نمبر 1 نہیں ہے. گناہ کے بعد 3 کام کیے. گناہ کے بعد فوراً اس نے اس گناہ کو سٹاپ کیا. ٹھیک ہے, سٹاپ کر کے اس نے اپنی ڈائریکشن بدلی. ڈائریکشن بدل کے اس نے رونا شروع کیا, اور اس کا وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد رو کر توبہ کر کے استغفار کی تسبیح وجود کے ساتھ, عمل کے ساتھ کر کے, جب بھی اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا تو وہ شرمندہ ہو جائے کہ میں نے فرشتوں کے سامنے کتنا قبیح عمل انجام دے دیا. اگر یہ 3 کیفیتیں موجود ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ 3 ڈیلنگز پروردگار عالم کرے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 فغفرتہ لہ, میں تو ایسا اس کو پاک کر دوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں غفار ہوں, میں غفور ہوں, میں غافر ہوں. جتنے بھی نام آپ کو مغفرت کے روٹ سے آپ بنا سکتے ہو, مشتقات بنا سکتے ہو, میں سب کے سب ہوں. نمبر 1. نمبر 2 انسیتہ, میں بھلا دوں گا, وہ خود بھی بھول جائے گا. کرام الکاتبین, وہ فرشتے جو کہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں, ان کے قلم سے بھی, نامہ عمل سے بھی ایسا مٹوا دوں گا کہ نہ کوئی نبی جانے گا, نہ کوئی فرشتہ جانے گا, نہ کوئی انسان جانے گا. اتنا خیال رکھتا ہے رب ہمارا. اگر ہم اللہ کا احترام کریں, حیا سے کام لے, عزت سے کام لے, اپنی زبانوں پر لگام دے, اپنی آنکھوں پر لگام دے. ہائے اللہ کتنی محبت کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے کہ کہا انسیتہ یعنی بھلا دوں گا. اور پھر تیسرا سٹیپ تو انسان
सजदे शुक्र में गिर पड़ता है। वो तीसरा स्टेप ये कि अब्दलतुहु बिलहसनति व अना अरहमुर राहिमीन, मैं उसके गुनाह को न सिर्फ माफ़ कर रहा हूँ, न सिर्फ मिटा रहा हूँ, बल्कि बुला भी दे रहा हूँ। न सिर्फ ये बल्कि जितने गुनाह किए थे ना, उन तमाम गुनाहों के बदले में हसनात लिखने का हुक्म भी दे रहा हूँ, तब्दील कर रहा हूँ मैं उस सय्यात को हसनात में। या मैं युबद्दिल सय्यात बिल हसनात। काश ये सिफ़ात हमारे अंदर, इसकी एक हल्की सी एक कतरा, एक बू, एक थोड़ा सा उसका रंग और रूप हमारे अंदर भी नज़र आए कि कोई हमारे साथ बुराई पे बुराई करे तो हम सिर्फ माफ़ ना करें। हम तो माफ़ बड़ी मुश्किल से करते हैं, नाराज़ ऐसे वैसे हो जाते हैं, बदले लेने पर आ जाते। न सिर्फ हम बदला ना लें, न सिर्फ हम माफ़ ना करें, बल्कि उल्टा उसको दे दें। हमारी एक सबसे बड़ी गलती है कि जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो उसको याद रखते हैं, उसको दरिया में फेंक नहीं देते। ये हम सब करते हैं कि मैं जब मसलन उसकी बेटी की शादी हुई थी तो मैं सबसे पहले पहुंची। मसलन मैंने उसको इतना तोहफ़ा दिया, इतना ख्याल किया, मैं उसके फलां के यहाँ बच्चा हुआ था, पूरा एक हफ़्ता मैं उसके लिए सूप लेकर गई और आई डोंट नो क्या क्या किया। और अब देखो, या खुदा, वो गायब हो गई। आपने यही जो कह दिया, बात ख़त्म। और हम सब इसको बुरा भी नहीं समझते, हम इसको नॉर्म समझते, नॉर्मल सी बात है। आई हैव डिड इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइंग, बट द वे हम एहसान जता रहे हैं, याद रख रहे हैं, अपनी अच्छाइयों को बहुत बड़ा बना रहे, इसको कभी भी परवरदिगार आलम पसंद नहीं करता। कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में फेंक, उस भूल जा नेकी करके। क्यों भूल जा? क्योंकि जब आपने दरिया में फेंक दिया, जिस तरह उम्मे मूसा ने हज़रत मूसा को फेंका, उसका बदला अल्लाह से लिया। हम अल्लाह से कोई डीलिंग ही नहीं करते, इसलिए स्ट्रेसफुल रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं, इसलिए हमारे मसाइल हल नहीं होते। हम कहते हैं हाय ये कुछ नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा। मैं हर रोज़ ये बातें कर रही हूँ। और एक और नुक्ता जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है वो हज़रत याह्या से रिलेटेड है कि हज़रत याह्या इतने आबिद व ज़ाहिद व आशिक़ इलाही, और खौफ उनमें इतना ज़्यादा था कि जैसे ही जहन्नम का नाम सुनते वो गिरिया करते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। इसलिए हज़रत ज़करिया जब भी अपनी कौम में नसीहत करते और देखते कि उनके फ़र्जंद हज़रत याह्या मौजूद है तो जन्नत का ज़िक्र फरमाते थे, जहन्नम का ज़िक्र नहीं फरमाते थे। एक दिन हज़रत याह्या एक पिलर के पीछे बैठे हुए थे और हज़रत ज़करिया ने नहीं देखा, और आपने जहन्नम की कुछ आयतें जो उस ज़माने के लिहाज से जो अल्लाह का पैगाम था उनको बयान किया, तो हज़रत याह्या की बुका और फरियाद बुलंद हो गई। यानी इतना ख्याल रखना ये अंबिया की सीरत में मौजूद है। एक और हसीन सी आयत जिसके हम आज मेहमान बन सकते हैं और जो हमारी ज़िंदगियों में सुरूर, खुशी और उम्मीद लेकर आता है, वो फिर सूरह कहफ है। कल भी मैंने आपको सूरह कहफ के बारे में बताया कि जैसे ही सूरह कहफ सूरा नंबर 18 है, ये नंबर्स ऑफ सूरा सीखने की भी टेक्निक्स मौजूद है, आप लोग ज़रूर सीखिएगा। क्यू फातिमा में मौजूद है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा कि सूरा नंबर 18 जिसमें 110 आयत मौजूद है। कितना खूबसूरत ये नंबर है। और आखिरी आयत जो है वो अलार्म क्लॉक भी कहते हैं उसको, कि उसको पढ़ के सोने से जो है वो आप इमाम हसन और हुसैन की तरह जो है जब चाहे इंशाअल्लाह नींद से जाग सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं, नमाज शब पढ़ सकते हैं, नमाज सुबह अव्वल वक्त पढ़ सकते हैं। ये हम सब की तमन्ना है। शबी जुमा कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा सूरह कहफ को पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। ज़िंदगी में एक मरतबा तो पढ़ लें। जैसे हम लोग जाते हैं, कभी कोई फ्रूट होता है तो आपने कभी कोई फ्रूट ना चखा हो तो आप कहते हैं लेट मी ट्राई इवन वंस इन माय लाइफ। आप उसको ट्राई करते हो, आप उसको क्या करते हो, खाते हो कि देख तो लूँ, ऐसा तो एक दफ़ा मैं चख तो लूँ, मेरा नाम भी लिख दिया जाए कि आई हैव eaten this particular, for example, fruit। तो इसी तरह आपके नामा अमाल में एक दफ़ा लिख तो दिया जाए कि आपने नमाज जाफ़र तैयार पढ़ी। I'm talking to youth definitely, my mothers and my sisters are definitely better than me and mashallah their quality and
quantity of ibadat is just awesome, no doubt about it. But लेकिन यूथ को हम कहते हैं कि कम अज़ कम आप शुरू तो करें. ख़ास तौर पर ये 40 तक का हमारा सफ़र काश क़ुरानी सफ़र हो. सूरह कहफ़ की आखिरी आयत फिर हमें इतनी उम्मीद दे रही है कि फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लियअमल अमलन सालिहा. जल्दी से एक वाक़या बताती जाऊँ कि एक जवान वो कह रहा था कि मैंने अहद किया कि मैं हमेशा शब जुमा जो है वो सूरह कहफ़ पढ़ूँगा. देखा तो उसकी शादी जो है वो शब जुमा को हो गई. अब उसने कहा यार ये तो क्या है, वेडिंग नाइट है, अब मुझे तो सूरह कहफ़ पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है. तो उसने कहा मैं छोड़ना नहीं चाहता. उसने रिकॉर्ड अपना कायम रखा और शादी की रात को भी सूरह कहफ़ की तिलावत की. और कहता है उस तिलावत की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नूर पे आया, इतनी तब्दीली पाई, इतनी आसानियाँ आई, इतने मौजज़े हुए जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था. क्योंकि जो काम चैलेंजेबल हो, जो काम मुश्किल हो, वो काम आप करें तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है. जैसे परवरदिगार आलम कहता है कि तू अगर खलवत में मुझे याद करे तो मैं तुझे जलवत में याद करूँगा, सबके सामने, फरिश्तों के सामने. और तू अगर जलवत में यानी हर एक के सामने, शादी में हर कोई मसलन मगन है और आप एकदम से कोई नमाज का वक्त हो गया, अल्लाहु अकबर, यू आर द ओनली वन हु इज़ रिसाइटिंग फॉर एग्जाम्पल सूरह कहफ़, तो सब आपको हैरान होके देखेंगे. तो आप अल्लाह की नज़र में इतने आउटस्टैंडिंग हो जाओगे, अल्लाह आपको इतना पसंद करेगा, कहेगा ये देखो सब गाफिल है और ये जाकिर है, ये मेरी याद में, सब तारीकी में है, ये नूर में है. तो क्या बात है कि इंसान की ज़िंदगी ऐसी हो. सो फमन यअमल, जो अंजाम देगा, फलियअमल अमलन सालिहा, कौन अमल सालिह अंजाम देगा. फमन यरजू रजा से है, यानी जिसको उम्मीद है, जो उम्मीद वाली ज़िंदगी गुजारता है, वो शख्स क्या होता है, वो शख्स अमल सालेह करता है. आज मैं एक अच्छे से अमल सालेह के बारे में बताऊंगी जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा कंफर्ट, खुशी, सुरूर लाता है. वो है अपने वालिदैन के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ अपने राबते को कायम करना. आज फिर मैं यूथ को दावत दे रही हूँ कि आप अगर दूर इधर उधर कहीं बैठे हुए हैं, जल्दी से स्क्रीन पर आएँ, बैठें, गौर से दोनों कान खोल के सुने कि बहुत प्यारी प्यारी बातें. मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बल्कि आपको बहुत सी गुड टाइडिंग दे रही हूँ, बहुत से टिप्स दे रही हूँ कि इस अमल के ज़रिए आप अपने इमाम ज़माना से कैसे करीब हो सकते हैं. अम्मार नामी एक सहाबी कहता है कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया. हमने नाम लिया ना इमाम का, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो इमाम हमारे लिए यकीनन दुआ कर रहे हैं. कहते मैंने इमाम से कहा, इमाम पता है आपको मेरा एक बेटा है इस्माइल. तो इमाम ने कहा हाँ आप जानते हैं ना उसे. उसने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है. पता है इस्माइल इतना मेरा प्यारा बेटा है, उसको देख के मुझे इतना सुकून मिलता है, वो मेरी आँखों की ठंडक है, वो मेरा इतना कहना मानता है, मेरा बहुत एहतराम करता है, बहुत ही नेक और मुती बच्चा है. जैसे ही बाप ने बेटे की तारीफ़ें शुरू की, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल उठा और कहा मैं तेरे बेटे इस्माइल को चाहता था, पसंद करता था, लेकिन अब और ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मेरी नज़र में और ज़्यादा महबूब हो गया. तो महबूब इमाम असर, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अगर बनना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने वालिदैन के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना होगा. और भी मैं आपको रिलेशनशिप्स बताऊंगी, सिर्फ एक तरफ़ा नहीं है. वालिदैन का एहतराम वाजिब है और वालिदैन के लिए बच्चों का एहतराम भी वाजिब है. जहाँ भी बच्चे बैठे हुए आप उन्हें बोसा दें, किस करें, हक करें, आपको सवाब मिलेगा. अपनों को तो हक कर सकते हैं कोरोना में भी और इस इन्वायरमेंट में भी, और अपनों को तो आप हक भी कर सकते हो घर में. इंशाअल्लाह के हालात इतने आसान और बेहतर होंगे. तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर आप उस सुकून तक पहुंचना चाहते हो जो उरफा को हासिल है, तो आपको ये रास्ता अपनाना होगा. वो रास्ता क्या है, वो यही रास्ता है कि इमाम ज़माना की तवज्जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मरकूज़ हो जाए. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ उख्त रसूल अल्लाह की, आपको मज़ा आ जाएगा. उख्त रसूल अल्लाह, आई थिंक हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन, यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, या तो आपकी बहन एक मर्तबा
آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے. بس یقیناً ہم سب کو پتہ ہے آپ کی رضائی بہن, دودھ والی بہن, جس حلیمہ سعدیہ جنہوں نے دودھ پلایا تھا, وہ بہن آتی ہیں. تو ایک عجیب اہتمام ہمارے نبی اپنی بہن کے لیے کرتے ہیں کہ جیسی بہن کو دیکھا فلما نظر الیہا سر بہا, ان کو دیکھتے ہی نبی کا چہرہ کھل اٹھا, بہت زیادہ خوش ہوئے, اور خوش ہو کر اس خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ بسطا ملحفتہ لہا, اپنا لحاف کو ملحفہ کہتے ہیں عربی میں, یعنی کوئلٹ یعنی بلینکٹ. جو آپ کا لحاف تھا اس کو, کتنا اہم ہوتا ہے لحاف انسان کے لیے, اس کو آپ نے بسطا یعنی بچھا دیا. بچھانے کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما, ہاتھ تھام کر بہن کو جو ہے اجلسہا علیہا, نہیں کہا بیٹھ جاؤ, اجلسا یعنی بٹھایا, خود بٹھا رہے ہیں, ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تشریف لائیے یہاں پر بیٹھیے. بڑی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. ہم تو تڑپتے ہیں کہ ہمارے امام نے کسی چیز کو صرف چھوا ہو, اگر چھو بھی لیا ہو تو ہم اس چیز کا بوسہ لے لیں, اس چیز کو اپنے سینے سے لگائیں. اللہ اکبر. اگر زمانے کا نبی اور امام جو ہے وہ نہ صرف اپنی چھوئی ہوئی چیز بلکہ اپنے ہاتھ کو تھام کر اتنی عزت دے اور کہیں آ کر یہاں پر بیٹھ جاؤ, تو کیا بات ہو جائے گی. پھر یہ روایت نقل کرنے والے راوی جو ہیں کون ہیں, اگین امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرما رہے ہیں, اور مجھے یہ بات بہت زیادہ فیسنیٹنگ لگی کہ امام جو ہے وہ پوری اس سینیریو کو, اس منظر کو ہمارے سامنے پکچرائز کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک بہن آتی ہے, بھائی کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, خوش ہونے کے بعد اپنے ہی کوئلٹ کو ان کے لیے بچھاتے ہیں, بچھانے کے بعد ان کا ہاتھ تھامتے ہیں, ہاتھ تھامنے کے بعد انہیں اس جگہ پر بٹھاتے ہیں, بٹھانے کے بعد ثم اقبل تحدثھا, اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اس طرح روبرو, آمنے سامنے, فیس ٹو فیس, اور ان کی طرف آنکھوں میں آنکھ ڈال کے باتیں کرتے. یعنی یہ حدیث پڑھ کے ہم مست ہو جائیں, ہمیں یہ مست کرنے والی حدیث ہے کہ کیا خوبصورت منظر ہے. اور مجھے پتہ ہے آپ سب کی یہ دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایسے مزے کریں اور ہمارے امام ہمیں اتنی ہی عزت دے, کیونکہ وصی رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی وہی سیرت جو ہے وہ آخری نبی کی اور آخری امام کی ایک ہی جیسی سیرتیں ہیں. اور پھر فرمایا وَيَضْحَكُ فِي وَجْهِهَا, نہ صرف محبت سے اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال رہے ہیں, بلکہ آپ ضحک کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مسکرانا شروع کر دیا, یعنی ہنسنا شروع کر دیا, مسکراتے ہوئے, دیکھتے ہوئے مزہ لے رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے. اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے نبی کو, اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں اپنی بہن کے لیے, وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے, ابھی ہم بتاتے ہیں. کہتے بہن آئی, بیٹھی, خوب باتیں ہوئی, گپ شپ ہوئی, اور پھر نبی نے گفٹ دیا اور بلا بلا جو بھی کچھ ہوا, اور بہن چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد بھائی آتے ہیں. جب بھائی آئے تو نبی نے وہ والے تمام اہتمام نہیں کیے جو بہن کے لیے کیے, اتنا اہتمام نہیں کیا, اور عزت دی, بٹھایا اور چلے گئے. اصحاب نوٹ کر رہے تھے, اصحاب حیران ہوئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ, آپ کے ہر کام میں ایک وزڈم ہے, ایک حکمت ہے, یہ کیا ہوا, آپ نے یہ فرق کیوں رکھا, کیوں اپنی بہن کو اتنی عزت دی اور بھائی کو بھی عزت دی لیکن اتنی نہیں دی. تو جواب ہم سب کے لیے پریکٹیکل ہے. جواب یہ ہے کہ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَبَرُّ بِوَالِدَيْهَا مِنْهَا, کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ ابر, زیادہ نیک, زیادہ متواضع, زیادہ ہمبل, زیادہ لونگ, زیادہ کیئرنگ وہ بھی ہے, لیکن شی از مور ابرو لوالدیہا منہو من اخی, اپنے بھائی سے, اخیہا سے زیادہ وہ جو ہے وہ محبت دکھا رہی تھی. دیکھا آپ نے کہ اگر آپ والدین کے ساتھ ابر ہے تو آپ کے زمانے کا امام آپ پر somehow جس طرح ایک مہربان باپ فدا ہو جاتا ہے نا, محبت کرنے لگتا ہے, اس طرح سے محبت کرنے لگ جاتے, دعا کرنے لگ جاتے ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہو رہی کہ
جب یہ بتایا جاتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو تو بہت سے لوگوں کو یہ ایکسکیوز ملتا ہے کہ ہمارے تو والدین زندہ نہیں ہیں، ہم کیا کریں، کاش زندہ ہوتے تو ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، بہانے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں ایک آخری حدیث جلدی سے سناتی جاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید الابرار یوم القیامہ، قیامت کے دن ابرار نہیں، نیک نہیں، بلکہ سید الابرار، نیک اینڈ جو بہت ہی پائس لوگ ہوں گے ان کے چیف کون ہوں گے؟ اور رجل بر والدیہ بعد موتہما، وہ انسان جو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے ان کی موت کے بعد۔ عجیب بات ہے، یعنی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ حدیث بہت طولانی، بہت خوبصورت ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹائم نہیں، انشاءاللہ ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ہم سورہ کہف کی آخری آیات پر عمل کرتے ہوئے سرخ روح ہو کر اپنے آقا سے ملیں انشاءاللہ۔ اور امام زمانہ جہاں ہر روز ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا عمل ہمارے پریزنٹ امام کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں تو اگر اچھا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب شکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں اور اچھا کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر برا ہے، نیگیٹو ہے، تو امام آن بہاف آف اس ہماری طرف سے بارگاہ الہی میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں وجود امام، لوگ یہ نہ کہیں کہ امام کا ہونا اور نہ ہونا نعوذ باللہ کیا فرق پڑتا ہے، اتنے مصائب آ رہے ہیں، امام کہاں ہے، امام کیا کر رہے ہیں؟ ارے ہر زمانے میں ایسا تھا کہ امام جو ہے وہ ایک شہر یا ایک کنٹری میں ہوتے تھے، دوسرے کنٹری والے جو ہے وہ ظاہراً امام کو ایکسیسیبل نہیں تھے، امام سے ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام کا وجود کس طرح سے ان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث نعمت ہے، کاش ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور ایک جو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ امام ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اذن الہی سے ہماری مشکلات کو دور کر رہے ہیں۔ امام ہماری زندگی سے دور الگ نہیں ہے، کسی اور نعوذ باللہ پلانٹ میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ اسی زمین میں ہیں، بالکل ہمارے ساتھ ہیں، صرف ظاہر نہیں ہے، غائب ہے، حاضر ہیں۔ یہ اس کو فیل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ واقعات ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اصحاب میں سے ایک ایسے صحابی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں بہت زیادہ سننے کو نہیں ملتا، جو اپنے زمانے کے امام کا ایسا عاشق ہے، وہ ہے بریر جو کہ فرزند ہے خزیر کے۔ بریر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آئیں ہم توسل کریں اس صحابی کے ساتھ کہ جنہوں نے جیسے ہی سنا کہ ان کے زمانے کے امام جو ہے وہ مکہ پہنچ گئے ہیں تو آپ نے کوفہ اپنے وطن کو چھوڑا اور چل پڑے کس طرف؟ مکہ کی جانب۔ پتہ ہے آپ کو کوفہ سے مکہ 1500 کلومیٹرز کے قریب ہے۔ اتنی محبت کے ساتھ آپ وہاں پہنچے، اور آپ قبیلہ ہمدان میں سے ہیں۔ قبیلہ ہمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے، یمنی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اصحاب امام حسین علیہ السلام میں اکثر اہل یمن کے ہیں جو کوفہ میں آ گئے تھے اور کوفہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب بھی ہم کہیں قبیلہ ہمدان نہ ہمدان، ہمدان جو ہے وہ یمن کا ہے، ان کا بہت بہت بڑا احسان ہے۔ کہتے ہیں بریر عمل میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اصحاب امام حسین کا اتنا عظیم درجہ ہے، ان کی صفات کیا تھی، ہمارے اندر بھی وہی صفات ہو تو امام زمانہ، ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بریر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نہایت شجاع، نہایت عظیم خطیب تھے، زہد آپ میں بہت زیادہ تھا، مبلغ تھے آپ نے میدان کربلا میں ایک مباہلہ بھی کیا، جس مباہلہ کی یقیناً جیت جو ہے وہ حضرت بریر کی تھی۔ حضرت بریر خطیب تھے، خطیب بہت علم کے ساتھ جو ہے وہ خطابت فرماتے تھے۔ تو جب نماز عصر جماعت کے ساتھ ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے بریر سے کہا، اے بریر جاؤ کلم ھذا القوم، جا کر نصیحت کرو اس قوم کو۔ دیکھیں وہ یزیدی ہیں،
یوم عاشور آ گیا، امام نے اتنے خطبے دے دیے، وہ لوگ بدلے نہیں، لیکن پھر بھی امام آخری دم تک خود بھی نصیحت کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نصیحت کریں، نصیحت کروا بھی رہے ہیں۔ بریر گئے اور بریر کے جو خطبہ ہے، جو کلام ہے، اس کا نچوڑ کچھ ایسا ہے کہ بریر نے کہا، اے یزیدیو، اے ابن سعد کے لشکر، دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں بچوں کی العطش کی آوازیں نہیں آ رہی؟ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ بچے اور بیویوں کی آواز کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے حسین لڑنے نہیں آئے، اگر حسین لڑنے آتے تو کبھی طفل شیرخوار علی اصغر کو اس صحرا میں اس طرح تشنا چھوڑ کے نہ جاتے۔ ہاں زادارو، آئیے اپنے آنکھوں کو ان موتیوں سے سجا دے جس کو چننے حضرت زہرا آتی ہے۔ حضرت زہرا نے اصحاب حسین کو دعا دی ہے، جو بھی ذرا سا امام حسین کی مدد کرتا ہے جناب زہرا اس کو دعا دیتی ہے۔ بریر تو بہت بڑا حامی ہے، کہتے ہیں جناب بریر نے جا کر 30 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، ہلاک کیا۔ ایک دشمن، ایک ملعون کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کو جیسے ہی مارنا چاہتے تھے، اس نے مدد طلب کی، کہا یزیدیوں سے کہا آؤ میری مدد کے لیے۔ بریر یہاں پر مار رہا تھا کہ اچانک بہت سے لوگوں نے حملہ کیا اور ایک نے آ کر اپنی تلوار بریر کی پیٹھ اور کمر پر اس طرح سے ماری کہ بریر زخمی ہو کر چہرے کے بل زمین کربلا پر گر گئے۔ کہتے ہیں دوسرے ایک یزیدی نے جب جناب بریر کو اس خون میں لت پت دیکھا تو کہا یہ تو بریر ہے، یہ تو قاری قرآن ہے، یہ تو معلم قرآن ہے، یہ تو مبلغ قرآن ہے، اس کو تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے امام زین العابدین نے سید القراء کا لقب دیا ہے۔ یعنی جس کثرت کے ساتھ بریر قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کی تعلیم بھی، کوئی اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ جناب بریر کی جگہ مسجد کوفہ میں معین تھی، لوگ جانتے تھے یہاں بریر بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بریر کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہاں زادارو، وہ صفات بریری ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے، جو رات سے محبت کرتے تھے اس لیے کہ رات میں نماز شب پڑھے، یصوم النہار و یقوم اللیل، وہ عمل حضرت بریر ہے۔ ہاں زادارو، ایسے موقع پر جب دشمن نے دیکھا کہ بریر اس طرح قاری ہونے کے باوجود اس کو زخمی کیا گیا ہے تو وہ سب پریشان ہونے لگ گئے۔ کہتے ہیں جناب بریر نے جب دیکھا تھا بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں تو قوم یزید سے یہی کہا کہ کیا ممکن ہے وہ پانی جسے نجس حیوانات بھی پی رہے ہیں، جس کو غیر مسلمان عیسائی مجوسی بھی پی رہے ہیں، کیا فرزند فاطمہ جس کے مہر میں یہ آب فرات بہایا گیا ہے، کیا فرزند زہرا پیاسا دنیا سے چلا جائے؟ میں کہوں گی اے حضرت بریر، آپ کربلا کے ساقی نہیں تھے لیکن آپ سے سکینہ کی تشنگی دیکھی نہ گئی۔ اے حضرت بریر، آپ کو ساقی کربلا کی ذمہ داری نہ ملی تھی لیکن آپ بے چین تھے، آپ تڑپ رہے تھے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ اس حضرت عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ حضرت عباس کی یہ کیفیت ہے دل کی کہ آپ کہہ رہے کاش از اول نام من سقا نبود، یا در ان صحرا یہ خون دریا نبود، کہ کاش میرا نام ہی سقا نہ ہوتا۔ اگر میرا نام سقا ہے تو اس صحرائے خون میں کوئی دریا نہ ہوتا۔ دریا بھی ہے، میں سقا بھی ہوں، بچے پیاسے بھی ہیں، العطش کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں زادارو، چلے اپنے دلوں کو لے چلے اس عاشور کے منظر کو دیکھیں جہاں
اب بریر زمین پر گر پڑے ہیں اور امام حسین اپنے اصحاب کو لینے آتے ہیں. کہتے بریر کی زوجہ بھی آئی ہوئی تھی, وہ بھی گریا کر رہی تھی, اور جس قاتل نے حضرت بریر کو مارا اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک معلم قرآن کے ساتھ اتنی بڑی توہین ہوئی ہے تو اس نے کہا میں اس گھر میں نہ جاؤں گی جس گھر میں قاری قرآن کا قاتل ہوتا ہے. لیکن ہماری جانیں قربان ہو یا ابا عبداللہ الحسین, آپ نے قرآن کی تلاوت کوفہ اور شام میں کی. آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ کہف کی اس آیت کو لوگوں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا, انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. لوگ تلاوت سنتے, کوفے والوں نے کوئی احترام نہ کیا, شام والوں نے نہ صرف احترام نہیں کیا بلکہ پتھراؤ بھی شروع کر دیا. روایت میں ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی تھی, دشمنوں نے دیکھا انقلاب آنے والا ہے, چاہا زینب کو خاموش کرے. خاموش کرنے کا واحد راستہ یہ ملا کہ زینب کے سامنے حسین کا سر لے آئے. جب حسین کے سر کو زینب نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو میری بیوی نے کیا کہا؟ میری بیوی نے کہا ابھی تک جو آزمائشیں آئی اس کے بارے میں میری ماں فاطمہ نے مجھے خبر دی تھی, لیکن یہ نہ سنا تھا کہ میرا بھائی سر بریدہ قرآن کی تلاوت کرے گا. اے بھائی, اے قرآن پڑھنے والے, کچھ کلام اپنی یتیم بیٹی سے بھی کر لو. آزادارو, گریا کرے جناب زہرا کی دعا لے, امام صادق کی دعا لے. اور پھر کہا اے میرے بھائی حسین, اسلام میں تو قاریوں کا احترام ہے, بریر کا احترام کیا گیا. لوگ فوراً بریر کے ارد گرد آ گئے. دشمن نے بھی سوچا یہ تو معلم قرآن ہے, لیکن امام جو باطن قرآن ہے, جو فرزند قرآن ہے, لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو امام کے سر کو پتھروں کی بارش خون آلود بنا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا الحسین علیہ السلام. بار الہ, پروردگارا, امام زمان منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ, امام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارا خداوندہ, ہمیں ہماری عبادتوں میں لذت عنایت فرما. قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ, قرآن ناطق, قرآن صامت کے ساتھ دن بدن مضبوط فرما. ہمیں پرسکون نفس مطمئنہ والی زندگی عنایت فرما. بار الہ, ہمیں امید بھری زندگی دے, نا امیدی اور وسوسے شیطانی سے دور ہمیں رکھ. پروردگارا عافیت صحت کا لباس ہمیں پہنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو ملتمسین دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بریر مستجاب الدعوات تھے, جب وہ دعا کرتے تھے فوراً دعا قبول ہوتی تھی. بار الہ, ان اصحاب کا ہم توسل کرتے ہیں جن پر سلام امام عصر نے بھیجا ہے. بار الہ پروردگارا, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اور ہماری عبادتوں میں لذت عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت, ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, اور ہماری زندگی کے آخری لمحات کو عبادت کی حالت میں قرار دے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد.